بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیک ٹو بحریہ میں ایک بار پھر ہمایوں زیب عباسی آپ کے سامنے. اور آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لٹرلی آئی ڈیڈ آلموسٹ میرے تقریباً 15 سے 20 شوز میں کر چکا ہوں, لیکن آج کا شو ایکچولی میں مجھے بہت مزہ آیا. آف دا ریکارڈ میں نے ان سے باتیں کی اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ جو لٹرلی کارپوریٹ سیکٹر سے آئے ہوئے ہیں جو کہ 9 to 5 کرتے ہیں, 9 to 5 تو ویسے کہنے کے لیے ہوتا ہے, وہ 9 to 5 ہوتا نہیں, ان سے ہی پوچھیں کتنا لمبا چلا جاتا ہے. لیکن آپ کو بڑا لگتا ہے بڑے بورنگ ہوتے ہوں گے لوگ, اسے فائلز تک ان کی زندگی محدود ہوتی ہے, وہ ہنس نہیں سکتے, وہ جوکس نہیں کریک کر سکتے. بٹ ٹرسٹ می, مجھے ان سے مل کر میری یہ جو اسٹیریو ٹائپنگ کی ہوئی تھی نا میں نے, وہ بالکل ختم ہو گئی. آپ کی اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے نا ختم کرتے. لیڈیز جینٹل مین, کوئی تمہید نہیں باندھوں گا آج کس کے ساتھ میں ملاقات کرانے لگا, لیکن آپ کو لے کر جاؤں گا 2004-2005 میں, جو کہ میرے خیال میں 15 سے 16 سال دور ہے. ان کو بالکل میں بوڑھا فیل نہیں کرانے کے لیے میں نے آپ کو ان کی یہ گریجویشن ایئرس بتائے, لیکن بٹ ٹرسٹ می جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو لٹرلی لگے گا کہ انہوں نے 2021 یا 2020 میں جو ہے گریجویشن کی, کیونکہ دے اسٹل ویری لائیولی. اور ان سے بات کر کے اتنا مزہ آیا آف دا ریکارڈ, اور آن دا ریکارڈ کتنا مزہ آئے گا یہ تو آپ دیکھیں گے. لیڈیز جینٹلمین, سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں شیخ راحیل سجاد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ. فرسٹ آف آل تھینکس اے لاٹ فار انوائٹنگ می. تھینک یو فار کمنگ, بہت شکریہ بھائی, آپ اپنے آفس سے اتنا قیمتی وقت اپنا جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں, اور وہاں سے نکل کر آئے, ابھی آفس سے ہی آ رہے ہوں گے میرا خیال ہے, بریک لے کر آئے ہیں آپ چھوٹی سی, چلیں بہترین. اینڈ آن مائی obviously اگین آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ بٹ تھوڑے سے میرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں محسن علی خان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ Thank you so much for inviting. I'm fine. I hope you are fine as well. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اچھا, سب سے پہلے میں دونوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ زندگی کے کس موڑ پہ آپ دونوں کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے راحیل صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ریناؤنڈ بینک میں کارپوریٹ ہیڈ ہیں, نارتھ ریجن کے کارپوریٹ ہیڈ ہیں. اور ایز فار ایز محسن صاحب از کنسرن, محسن صاحب ہیز اے ویری recognized position in a recognized organization. Obviously we're not revealing for due to certain circumstances, but I'm really happy کہ آپ دونوں نے وقت نکالا. اب ہم اسی موڈ میں جاتے ہیں جو ہم آف دا ریکارڈ جا رہے تھے. دونوں بیچ میٹ ہیں, دونوں فرینڈز ہیں, رائٹ؟ جی, بیچ میٹس بھی ہیں اور بڑے کلوز فرینڈز بھی ہیں. اچھا, مجھے بتائیے یہ فرینڈ شپ, کیونکہ یونیورسٹی کے جو سینیریو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پہلے سیمسٹر میں دوست ہوتا ہے وہ آپ کے آخری سیمسٹر میں دشمن ہوتا ہے. میں نے یہ بڑا نوٹس کیا. یہ ایسے ہی سین تھا کہ پہلے سیمسٹر سے دوستی تھی؟ نہیں, یہ ایکچولی ڈیولپ گریجولی. فرسٹ سیمسٹر میں ایک بس وہ جو جنرل کلاس فیلوز کا جس طرح انٹریکشن ہوتا ہے اس طرح تھا, ٹھیک ہے, بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم یو نو وی گاٹ دس فرینڈ شپ بلٹ. یا چلیں, اور آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آخر میں آ کے تو کافی تنگ ہو گیا تھا محسن میرے سے, بٹ اس وقت سے اب تک تنگ ہے. I believe it was this relation developed کیونکہ ہمارا کوئی competition نہیں تھا. He was a position holder اور I was a sort of a middle level student جس کو پتا تھا کہ یار بس ٹھیک ہے اتنے گریڈز لے لینے کہ یار بس کلیئر ہو جائے, گریجویشن ہو جائے. تو there was no competition, so there was no grudge or there was no rivalry as well. So کبھی نہیں کہا کہ راحیل سے زیادہ نمبر آ جائے؟ نہیں, نمبرز میں نہیں, کسی اور چیز میں اگر ہو تو وہ گریج ہو سکتا ہے. محسن کو گریڈز پہ نہیں تھا. گریڈز پہ نہیں تھا. اچھا, گریڈز پہ نہیں تھا. یہی جو بات انہوں نے جو دوسری کہی نا, اس کو ہم یہیں پہ یہی جو ہے نا اس کو پیک کر دیں گے, اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن پہلے سیمسٹر سے اوبیسلی جان پہچان ہوئی, پر محسن از جو بیسٹ فرینڈ, وہ ہمارا جو ہماری جنریشن اور میری پچھلی جو نئی جنریشن, سوری ناٹ نو آفینس, بٹ وہ ہم لوگ بیسٹ فرینڈ کے کانسیپٹ ہوتا ہے, تو بیسٹ فرینڈ تھے آپ کے؟ Yeah, I must say since then he is my best friend. مطلب we always share things with each other, ٹھیک ہے, be it relating to profession or even family matters بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے سے. He's the reason, another big reason is he's the only son, I'm the only son. So we don't have any real brothers. So he's the only son of his parents, I'm the only son of my parents. تو اس لیے انٹریکشن, ڈسکشن, یس جو the things that I find difficult to share with my family, to discuss with my family, we don't want them to get worried. تو وہ چیزیں ہم آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. So with the passage of time, this bonding has actually developed. built stronger. Yeah. اچھا, مجھے بتائیں آپ لوگ بحریہ کب آئے تھے لاسٹ ٹائم, اس سے پہلے؟ That was our graduation ceremony, I think. 12 years back. Don't tell me, 12 سال تک آپ یونیورسٹی نہیں آئے؟ سو آج آپ 12 سال کے بعد آ رہے ہیں؟ 12 سال کے بعد آئے ہیں. اوہ, تو اچھا آپ اکیلے آئے, میں نے آپ کو دیکھا تھا, آپ شاید ان کے ساتھ نہیں آئے.
اب دونوں اکیلے آئے یہ ساتھ ساتھ آئے؟ نہیں ہم we reached at the gate and then we came here together. اچھا آپ کریے تو وہ ذرا ہوتا ہے کمیونیکیشن کیا تھی راستے کی کمیونیکیشن کیا تھی کیا باتیں ہو رہی تھی؟ نہیں he informed me yesterday کہ یار وہ اس طرح اپروچ کیا بحریہ والوں نے تو you want to go تو they were asking for the other graduates جو کہ کسی پوزیشن پہ ہیں تو I asked him okay I'll go with you as your company تو آف ریکارڈ میں نے ان کو بٹھایا and then you got him convinced for this. I have a convincing power. وہ راستے پہ کمیونیکیشن کیا ہو رہی تھی؟ کدھر ہے تو کدھر پہنچے ہو کہاں پہنچے ہو؟ اچھا آپ گیٹ پہ پہنچے ہو گیٹ کے بعد کیا ہوئی جب یونیورسٹی دیکھا او بھائی یہ تو چینج ہو گئی ہے یار یہ اس طرح تو وہ والی کمیونیکیشن کیا ہوئی؟ نہیں وہ تو خیر دیکھ رہے تھے کہ یار کیونکہ دس جو بلاک ہے پرانا دا اولڈ بلاک دیٹ واز دی اونلی بلاک پھر جو اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ کے اوپر نیا بلاک بنا ہے بڑی بلڈنگ دیٹ واز بلٹ ان وین وی ور ان یونیورسٹی رائٹ اور لاسٹ ایک سیمسٹر ہم نے 1-2 کلاسز وہاں پہ اٹینڈ کی. اچھا تو ریسٹ آف دا بلڈنگ دے آر نیو. صرف ایک آڈیٹوریم ہوتا تھا مین جو پرانا بلاک ہے وہ ہوتا تھا اور انہی میں ہماری کلاسز ہوتی تھیں. اچھا آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یور فیلنگس کیونکہ جب بھی میں یونیورسٹی تو بہت عرصے بعد آؤں کسی اسکول اپنے بہت برسے بعد جاؤں تو ایک بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے. آپ واپس اسی 19 سالوں میں چلے جاتے ہیں. یہ دونوں سے میں سوال پوچھوں گا لیکن آفٹر دس شارٹ بریک اسٹے ود اس بیک ٹو بہیویئر. ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا فیلنگ تھی جب بھی آپ اسکول میں اپنے پرانے اسکول میں بہت عرصے بعد جائیں یونیورسٹی میں جائیں تو دیر کمز اے فیلنگ ان یور ہارٹ اور وہ ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. سو ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ جس وقت یونیورسٹی انٹر ہوا میں جو بینچز پڑے ہوئے ہیں پلس کوریڈورز ہیں ایوری پلیس ایکچولی ریمائنڈیڈ می آف سم انسٹنس. اچھا ٹھیک ہے چاہے وہ محسن کے ساتھ لڑائی ہو یا some good time یا assignments کا pressure, exams کا pressure یا just moving at times we had just been moving or wandering around in the campuses. وہ time plus وہ friends وہ دوست زندگی میں آگے انسان جتنا جاتا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں تو سیٹل ہو جاتا ہے بٹ اتنا ہی دوستوں سے اور ایکڈیمکس سے پیچھے ہٹتا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے پڑھائی مزید کرتے ہیں یا جن کی ساری عمر پڑھائی میں گزرتے ہیں ایکسیپٹ فار ڈاکٹرس. بٹ یہ کہ وہ مجھے وہ ساری میموریز ایکچولی ریکال ہوئیں اینڈ آئی فیل گریٹ. اچھا سب سے زیادہ جو انسپائرنگ لگا واز کہ جس طرح ماشاء اللہ ابھی کیمپس ہو گیا ہے, the size of the campus and yes it's humongous. اور اس کے علاوہ جو فیسلٹیز I mean اگر آپ کے نا aesthetics وہ ہمارے زمانے میں ہماری طرح سادی سی شاید یونیورسٹی ہوتی تھی but that makes sense with the passage of time aesthetics چینج ہوتی جاتی ہیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. وہ ہے ابھی تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ 1-2 دفعہ ہوں اینڈ آئی شوڈ گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. ہاں کہ کیا ہے کیسے کیا بن گیا شاید میں ایک وزٹ میں نہ سارا ایکسپلور کر پاؤں کہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے. آڈیٹوریم کے نیچے ہوتا تھا کیفے اس ٹائم پہ. بالکل آڈیٹوریم کے نیچے ہوتا تھا. میں ایک بار ایڈمیشن لینے کے لیے آیا تھا بہت پہلے کی بات ہے. ایسے ہی ہے. سو نے مجھے کہا نہیں بچے یہاں پہ ایف ایس سی نہیں ہوتی یہاں پہ بی بی ہوتا ہے بیچلر. تو مجھے بڑا شوق تھا یونیورسٹی جاؤں. یو ٹیل یور فیلنگس جب آپ انٹر ہوئے. It was also like Lahil said, it was very nostalgic for me as well. وہی پرانی یادیں بینچوں کے اوپر بیٹھنا کوریڈور میں نیم دراز ہو کے اسائنمنٹیں کرنا اور شرارتیں بھی کرنا. وی یوز ٹو پلے کرکٹ ان فرنٹ آف کیفے اینڈ لائبریری. تو وہ یادیں مطلب اوبویسلی مجھے آپ بڑے شرارتی لگ رہے. مجھے لگتا ہے آپ سب سے زیادہ نوٹی ہوتے ہوں گے کلاس. سخت دیکھیں اپروول بھی آ گیا. نہیں یس اصل میں راہیل چونکہ ذرا پڑھاکو ہوتا تھا تو میری اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں تو تھوڑا ٹائم میں اس کو دیتا تھا مطلب دوستی وستی کا. بٹ وہ ہمارا جو نوٹی گروپ ہوتا تھا کلاس کا تو زیادہ ٹائم میرا ان کے ساتھ نہیں. آئی واز ناٹ دا لیڈر, آئی واز ون آف دا ممبرز. تو وہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرتا تھا. اوبویسلی شرارتیں کرنا. پھر کبھی
مل کے کمبائن اسٹڈی بھی کرنا. جو نلائق ہوتے ہیں وہ پھر ایک ڈھونڈتے ہیں بندہ کہ جو ہمیں پڑھا دو یار, بٹھا دو, کل ٹیسٹ ہے. اچھا راہیل پڑھا بھی دیتے تھے؟ راہیل پڑھا بھی دیتا تھا سب کو. جی سب کو پڑھا دیتا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم اس کو تنگ بہت کرتے تھے. سارا جو نوٹی گروپ تھا میں بھی مل کے کبھی کبھی اس کو چھیڑ لیتا تھا. تو لیکن پھر بھی اس کے اس نے مطلب اسائنمنٹس کروانا اور ہیلپ کرنا اور کمبائن اسٹڈی میں, تو اٹ واز گڈ ٹائم, اٹ واز گڈ میموری. جیسے ہی میں انٹر ہوا تو اٹ واز آل فلیش بیک آف 2004-05. تو اٹ واز ریئلی گڈ فیلنگ. آئی ایم شیور. اچھا ایک اور سوال جو کہ ہم ہر انسٹیٹیوٹ سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, ویدر اٹ از یو ڈوئنگ اے ڈپلوما, یو ڈوئنگ یور ایف ایس سی, گریجویشن, او لیول, اے لیول, کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ میں جو ٹیچرز ہیں آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, آپ کے فیلوز بہت کچھ سکھاتے ہیں. everybody like every walk of like in every walk of life you're learning everything, but in institutions obviously آپ جاتے اس لیے کچھ سیکھنے کے لیے. سو ایسی کیا چیزیں راہیل جو بحریہ نے آپ کو 2-3 چیزیں جو آپ کو یاد ہے کہ یہ مجھے میری یونیورسٹی سے کہتے ہیں؟ فار انسٹنس آئی واز ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ, میں نے بہت سی چیزیں اپنی ایکسپلور نہیں کی ہوئی تھیں کہ آئی کین اسپیک ریلی ویل, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن مجھے لیڈ ڈاؤن دا لین مجھے پتا چلا کہ نہیں یار میرے اندر کیپیبلٹی ہے, میرے میں اچھا بول سکتا ہوں, میں کیمرہ کے سامنے ہی بول سکتا ہوں. سو ایسی کیا چیزیں تھیں جو راہیل کو 2-3 چیزیں جو لگتا ہے کہ یار یہ بحریہ سے میں نے پالش کی ہے, مجھے میرے ٹیچرز نے سکھائی ہیں یونیورسٹی سے؟ آپ کی بات کو یہ ایکسٹینڈ کروں گا جو آپ بات کانفیڈنس کی کر رہے تھے. یہ جب آپ یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں کانفیڈنس آٹومیٹکلی آپ پریزنٹیشنز دیتے ہیں, ان چیزوں میں انگیج ہوتے ہیں. اس کالج لائف تک اف یو آر ناٹ اے ڈبیٹر اور تو یہ کانفیڈنس والا سب کے ساتھ لمیٹیشن ہوتی ہے. تو وہ یس اٹ میرے بھی کیس میں اٹ ایکچولی ہیلپ می اے لاٹ پریزنٹیشنز دینا. اور پھر ایک یہ اسٹیج آ گئی کہ میں خود لیڈ کر رہا ہوتا تھا پریزنٹیشن. اور دوسری جو اگر آپ میرے سے جس چیز نے انسپائر کیا وہ ٹیچرس تھے, فیکلٹی تھا, فیکلٹی ممبر. دیر واز اے گڈ مکس آف پرماننٹ فیکلٹی اینڈ وزٹنگ فیکلٹی. اور جو وزٹنگ فیکلٹی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا, آئی ایم ناٹ انڈر اسٹیمیٹنگ اور انڈر ویلیوئنگ دا پرماننٹ فیکلٹی. ان کا اپنا ایک رول ہے اینڈ دیر شوڈ بی اے گڈ مکس آف بوتھ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو مجھے جو انسپائر کرتے تھے وہ وزٹنگ فیکلٹی تھی. آپ اسٹوڈنٹ کسی بھی اسٹیج میں, آپ کسی بھی اکیڈیمیا میں آپ ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ٹیچر کو فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں یار, مینٹور کر رہے ہوتے ہیں. یس یہ 1-2 ٹیچرس تھے ایسے پہلے سیمسٹر میں جن کو میں دیکھ کے کہتا تھا یار یس آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف اینڈ یس آئی وانٹ ٹو بی دیر ویئر ہی از. تو وہ جو وزٹنگ فیکلٹی تھی نا وہی ایکچولی فینٹیسائز. ویسے ہی بنو. اچھا یو we being I feel we being more blessed that ہم نے بیچلرز جو تھا, جو BBA تھا ہمارا, وہ ہم لوگوں نے ایوننگ میں کیا ہے, ماسٹرز ہم لوگوں نے مارننگ میں کیا ہے. تو ایوننگ we had like Raheel said, we had a good mix of visiting faculty and permanent faculty. تو جو وزٹنگ فیکلٹی کے لوگ آتے تھے اوبیسلی وہ پروفیشنل لائف سے آ رہے ہوتے تھے, پروفیشنل آرگنائزیشن سے آ رہے تھے. تو وہ جو ہمیں ایکسپیرینس جو انہوں نے دیا ہے, آئی ہیڈ میجرڈ ان فائنانس, تو جو ہماری فائنانس سائڈ کے جو ٹیچرس تھے, جو اکاؤنٹنگ سائڈ کے ٹیچرس تھے, تو دے گیو اس ویری پریکٹیکل ایگزامپل اینڈ پریکٹیکل نالج اباؤٹ دا مارکیٹ. تو دیٹ ہیلپ اس اے لاٹ. وہ جو تھا دیٹ گیو اس enough equipped us enough that to find jobs for us and do well in our organizations. اچھا فیوریٹ ٹیچر پہلے آپ سے پوچھتا ہوں, کون یاد ہے ابھی تک؟ احمد بلال. احمد بلال پرماننٹ میں تھے وزٹنگ میں؟ پرماننٹ میں he was in FM 101. Yeah, he was our marketing teacher and اچھا اور کوئی ٹیچر یاد ہے؟ I'm still in contact with him. He's very good. He was an inspiration for me. I had a very lack of confidence and I couldn't stand on the rostrum. تو ان کو دیکھ کے the way he used to speak, the way he conduct his FM programs, تو وہ کافی انسپریشن ملی. مجھے آج کھڑے ہوتے پریزنٹیشنز کے لیے, آج you conduct a session. ہماری تو اب تو ڈیلی لائف ہے پریزنٹیشنز, اور وہ تو اب تو ہم مطلب ایسے ہوتا ہے کہ بس اٹھے اور گئے اور جا کے پریزنٹ کر دیں. گو بیک اور کہتے ہیں یار وہ ٹیچر تھے نا, انہوں نے یہ سکھایا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں اس وجہ سے. بالکل, یونیورسٹی ہیز اے گریٹ رول ٹو پلے. Obviously I used to be very bad in presentations when I was in university.
میری جو ٹیم ہوتی تھی مجھے ہمیشہ یا تو پہلے والا پارٹ دیتے تھے کہ یار جا کے انٹروڈیوس کرا دو, یا آخر میں تو نے شکریہ ادا کرنا ہے بھائی, تو اور تو نے کچھ نہیں کرنا. I remember my time now. Oh God, ایسے ہی ہوتا تھا. تو وہ ایٹ لیسٹ یونیورسٹی گیو اس اے چانس. بات کر رہا ہوں, ایک لافٹر آتا تھا جو آخر میں آتا تھا نا, پتا ہوتا کہ آخر میں صرف آ رہا ہے تھینک یو ویری مچ بولتے تھے اور میں سب ہنستے ہوتے تھے ہم لوگ. I remember that time. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو وہ دیٹ ایٹ لیسٹ گیو اس اے پش کہ نہیں یار وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ان دا یو نو ان لائف اینڈ وی ہیو ٹو پریزنٹ آور سیلف. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. ایگریڈ. تو وہ ایٹ دی اینڈ فائنلی وی مطلب ہیڈ سم لرننگ کہ یار نہیں یہ ہم نے دس از ہاؤ لائف وڈ بی. تو یہ پریزنٹیشنز اور یہ جو آپ کو اپنے کام جو ہے لوگوں کو بتانا, یہ جو ہے یہ وہ ہے جو آپ کو آگے چانس دیتا ہے کہ آپ امپروو کریں گے, آپ گرو کریں گے. میں اسی بات کو ایڈ کروں گا, ٹیچر کا نام بھی لینا, ٹیچر پہ بعد میں, تو محسن کی بات کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ یو نو پریزنٹیشن یہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ میسیج ایکچولی اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتا ہوں جو بھی ہیں بحریہ میں, کہ فرسٹ کنڈیشن ٹو سکسیز از ہارڈ ورک. ہارڈ ورک, آپ محنت آپ نے کرنی ہے. بٹ اف وہ جو کہتے ہیں نا یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ ان اے سینس, اسمارٹ دو چیزوں میں, ایک تو اسمارٹ ورک اسمارٹلی, سیکنڈلی یو نیڈ ٹو پورٹرے یور سیلف. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا رولہ بھی ڈالنا ضروری ہے تھوڑا سا, ادروائز آپ چھپ جائیں گے. یس, وہ کیسے, وہ آپ کی پریزنٹیشن, دا وے یو اسپیک ٹو پیپل, دا وے یو ڈیل وتھ پیپل, یہ چیزیں کارپوریٹ سیکٹر میں امپورٹنٹ ہیں. میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہارڈ ورک یا اسمارٹ ورک پہلے, اینڈ دین پریزنٹیشن اینڈ یو نو لابنگ وتھ پیپل. لابنگ از مے بی اے نیگیٹو ورڈ, ہاں اسٹرانگ ورڈ ہے تھوڑا سا. ہاں ہم کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک وتھ پیپل آئی تھنک از دی رائٹ ورڈ, اور بینگ ورکنگ ود اے ٹیم از ویری ڈفرنٹ. یس, ورکنگ ود دی ٹیم از ویری ڈفرنٹ. میکنگ پیپل فیل دیٹ یو آر دیر اینڈ یو آر اراؤنڈ. Show you're working. Yeah, you are working. That's very important in corporate sector. If you are working hard day and night and nobody knows, then I'm sorry, پھر آپ ہائی لائٹڈ نہیں رہیں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے زندگی میں. سو ٹیچر یہ تھوڑا سا انجسٹیفائڈ ہو جائے گا اگر کسی ایک کا نام لوں گا, بٹ فیوریٹ پرسنالٹی جو یاد کافی سارے ہیں, بٹ فیوریٹ پرسنالٹی واز ایچ او ڈی اس وقت ہوتے تھے مسرت خان صاحب. میرے خیال میں ابھی بھی ہیں, if I'm not wrong, he still ہے. باہر چلے گئے تھے وہ کہیں, he went abroad, then he came back. Yes, he was a real manager. اچھا. I came from a medical background. I did FSC with pre-medical. You know, I had no idea about accounting, about management, about finance. But the guy, he actually helped me a lot with studies. Plus, he used to be my mentor. You know, وہ مجھے بتاتے تھے کہ یار رحیل اس طرح کر لو. ایک دفعہ محسن کی نے جو آپ کو انسٹنسز بتائے ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں کہ آئی ہیڈ ڈفرینسز ود دا گروپ محسن ہیز مینشنڈ. یو نو دے ود محسن the group he was part of. Yeah. So they went to Musrat Khan صاحب and said جی ہمیں یہ سی آر نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے جیسا سی آر چاہیے, ٹھیک ہے. He used to be the CR. اچھا اچھا. وہ یونیورسٹی کا کرائٹیریا ہوتا ہے جس کا ہائیسٹ جی پی ہوتا تھا وہ سی آر بن جاتا تھا. مسرت صاحب کے پاس یہ سارے پہنچ گئے. مسرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لوگ چاہیں میں اس کو مینیج کر لوں گا. اس کے بعد مسرت صاحب نے اکیلے مجھے بلایا, وہ 10-15 منٹ انہوں نے میرے ساتھ لگائے. یس, ٹو ورک ود دا ٹیم. انہوں نے کہا یار دیر آر پیپل یو مے لائک, دیر آر دا پیپل یو مے ناٹ لائک دیم, but you know you have to carry everybody along. The way you carry them it depends کہ کون کیسا ہے اور کیسے. تو وہ اس طرح وہ ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے, وہ اس طرح وہ ٹریننگ کرتے تھے. مسرت خان صاحب. You were friends with him at that time جب انہوں نے شکایت لگائی تھی, you were not friends with him at that time? No, we are friends since first semester. یہ نہیں, یہ آپ سے تو نہیں سننا, وہ ادھر سے پوچھ رہا ہوں شاید آپ ہوں گے, اس سائڈ سے آپ نہیں ہوں گے, اس سائڈ سے بھی تھے فرینڈز. کیا کرتا فرینڈ, کوئی نہ کوئی تو بنانے چاہیے, اکیلا نہیں بیٹھ سکتا تھا. So Mohsin was the only option for you. But I used to give him cushion when things went bad for him. I used to give him جب یہ دیکھتا تھا نا راہیل کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے, پھر میری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا تھا. So تھوڑا سا پھر چھپنے کے لیے اس کو بھی جگہ مل جاتی تھی. اچھا, پروفیشنلی بہت ساری چیزیں ہمیں
ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ سکھا دی جاتی تو شاید ہمیں ہیلپ کرتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اچھے ریکگنائزڈ اور اچھے انسٹیٹیوٹ آپ کو سکھا دیتے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے. آبویسلی کانفیڈنس ون آف دا تھنگ جو آپ لوگوں نے مینشن کی ہے, لیکن کچھ پریکٹیکل ورک, کچھ نالج بیسڈ ورک جو کہ آپ اپنی ڈگری سے سیکھتے ہیں اور آپ جا کے آگے اپلائی کرتے ہیں, یہ بات سچ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یوز نہیں ہوتی پریکٹیکل لائف میں, لیکن وہ آپ کے اپنے سیلف کانشیس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو ایسی کون سی نالج والی چیزیں تھیں اگر آپ اسپیسیفائی نہ کر سکیں جو آپ کو ہیلپ کیا آپ کی پروفیشنل لائف میں؟ راہیل, سوری محسن, آئی وانٹ ٹو آسک یو فرسٹ. For me, I would believe that since I was majoring in finance, so the practical experience of the stock exchanges, the financial market, our teacher used to send us into the market. بہت ساری ہمیں اسائنمنٹس ایسے پریکٹیکلی کروائی گئیں جو کہ مارکیٹ ڈاٹا بیس تھیں, جس کے لیے ہمیں جا کے خود لوگوں سے ملنا پڑتا تھا, ڈاٹا لینا پڑتا تھا, انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا, اور ان کے ایکسپیرینس ان کو انٹرویو کرنا پڑتا تھا. تو دیٹ واز دا تھنگ جو کہ ایک تو فائنانس کو آپٹ کرنا, اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم. پیپل ڈونٹ یوز ٹو گیٹ انٹو فائنانس, پیپل لک ٹورڈز HR اور مارکیٹنگ, وہ آئی ٹی کا بہار اور آئی ٹی بھی بہت زیادہ ہوتا تھا, تو کم لوگ فائنانس والی سائڈ پہ جاتے تھے. تو تھوڑا سا وہ تھا کہ اچھا وہ ہم لوگ یہ کرتے تھے, تو وہ ہمیں تھوڑا سا چونکہ خشک سبجیکٹ ہوتے ہیں میتھ فائنانس, تو جب ہم مارکیٹ میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے تو ہمیں تھوڑا سا انٹرسٹ ذرا ڈیولپ ہوتا تھا. تو اٹ آل بیسڈ آن دا اسٹریٹجی آف دا ٹیچرز کہ یار چونکہ یہ خشک سبجیکٹس ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا انٹریکٹیو سیشنز دے کے, انٹریکٹیو بنا کے اس کو تھوڑا اچھا بنا دے تاکہ لوگ اس کے اندر کریں, ایکسل کریں. کافی سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جی یونیورسٹی میں جو پڑھا تھا وہ اپلائی نہیں ہو رہا. اٹس جسٹ اے مسکنسیپشن اس کی, اور مس اسٹیٹمنٹ بھی کہہ لیں. اگر اف ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ از ناٹ بینگ اپلائڈ, دین اٹ مینس کہ یا آپ نے اپنی اسپیشلائزیشن غلط چوز کی تھی یا پھر آپ جاب غلط جگہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں فائنینس میں نے کیا, دین کارپوریٹ فائنینس میں آ گیا, بینکنگ میں. I started career in a different department. It wasn't the corporate finance where actually I joined. But with the passage of time, I moved myself towards the field where I was meant to be. For what I was meant to be. تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. یونیورسٹی میں پڑھائی تو آپ کو ایک جنرل انفارمیشن ہر چیز کی دے دیتی ہے. ہم مینجمنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں, مارکیٹنگ بھی پڑھ لیتے ہیں, فائنینس بھی پڑھ لیتے ہیں. اب آگے یہ اب میسیج ہے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. گو فار دا ایپٹیٹیوڈ. فائنانس برا نہیں ہوتا, فورگیٹ اباؤٹ دس تھنگ. ایک ٹیچر ہے وہ ہمیں کہا کرتے تھے, اف یو کانٹ بی فرسٹ ان اے کیٹیگری دین میک اے کیٹیگری آف یور اون. اور دوسری ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ اس چیز میں, اب آئی کانٹ ریکال دا اسٹیٹمنٹ ایکچولی, اس کا سینس یہ تھا جی کہ آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو جہاں پہ آپ بیسٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ HR ہے, مارکیٹنگ ہے, کمپیوٹر سائنس, جہاں پہ آپ جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے جو آپ بیسٹ کر سکتے ہیں اس کام میں انٹر ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ وہ کریں جس کی یہ سوچ کے اس کی ڈیمانڈ ہے اور بڑا اچھا میں ایکسل کر لوں گا. یس آپ ٹو سم ایکسٹینٹ کریں گے, بٹ آفٹر سم ٹائم آپ اس کو یو ول فائنڈ اٹ بورنگ. آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے, آپ نے پروگریس بھی نہیں کریں گے, بیکاز آپ نے 60 سال تک نوکری کرنی ہے, 60 سال کی عمر تک. اگر انلیس یو میک مچ منی بیفور دیٹ, آپ نے 60 سال تک نوکری کرنی ہے, تو وہ اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں. ایگری. اچھا راہیل, آبویسلی لوپ ہولز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں. کیا چیزیں تھیں جو یونیورسٹی میں مس ہو گئی ہیں جو کہ اب ڈالنی چاہیے؟ اب اٹس ہائی ٹائم, کیونکہ اب پریکٹیکل لائف میں آپ دونوں کم سے کم 20 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 16 سال آپ لوگ, 16 ایئرس وچ از اے بگ ٹائم. سو آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لی ہے. سو کیا چیز ہے جو یونیورسٹی کو اب ڈالنی چاہیے؟ یہ چیزیں you think now they need to inculcate? I want to ask you first, کیا چیز ہے جو مس ہے ابھی؟ honestly ابھی کیونکہ میں آئی ایم کمنگ ٹو دا انسٹیٹیوٹ آفٹر سو مینی ایئرس, اب مجھے نہیں پتہ اس وقت کیا چیزیں اکنامکس میں چل رہی ہیں. I can't really comment, I can't exactly comment on this کہ کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے, بٹ کنیکٹنگ ٹو مائی پاسٹ ایکسپیرینس میں اسی بات پہ اپنے آپ کو کنفائن کروں گا کہ دیر شوڈ بی اے گڈ مکس آف پرماننٹ پلس وزٹنگ فیکلٹی ممبرز, بیکاز دا وزٹنگ فیکلٹی ممبرز ایکچولی برنگ ان دا کور. یس, انرجیٹک تو پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے, بٹ دے ایکچولی برنگ
in the core practical First-hand knowledge. experience. Yes, core practical knowledge. Plus they are always an inspiration for the अच्छा मैं students. इसको rephrase करूँ, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोगों को as visiting रखें ताकि वो Yes. first hand experience Yes, लें. experience plus Agree. they are actually the inspiration. They are the models. टीचर सबके लिए मॉडल होता है एज ट्रेनर, वो ट्रेन करता है आपका. क्योंकि जो परमानेंट फैकल्टी है आपको उस तरह एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर सकते. ऑब्वियसली कि वो बुक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज इज नीडेड वो इंडस्ट्री से होने चाहिए. That's what बिल्कुल वो भी है. प्लस वो जो अगर वो किसी अच्छी जगह पे सेटल्ड है तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है. जैसे मैं सोचता था कि यार मैं भी इसकी तरह ABC टीचर की तरह किसी इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में किसी जगह हूँ. वो इंस्पिरेशन है एक्चुअली. द गाय हिमसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन. जैसे आपने एग्जांपल दी मोहसिन, क्या चीज में से? I would believe that at our times, I don't know what Rahil said. At the I would moment, endorse that at the moment क्या चल रहा है. But at our times, what used to lack was हमें research पढ़ाई जाती थी और हमें बड़ी बुरी लगती थी frankly. But the thing is that अभी जो दौर है वो है research का. आप अपने जो students हैं उनको आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स दें, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दें, उनको टाइमलाइंस दें, उनको डेडलाइंस दें. क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ्स में आपको टाइमलाइंस, डेडलाइंस और इंडिपेंडेंट काम करना, ऑब्वियसली कुछ असाइनमेंट्स आप टीम वर्क में भी करते हैं, बट बहुत सारे काम आपको इंडिविजुअली करने पड़ते हैं. तो वो जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होती हैं ना, हर सब्जेक्ट की एक इंडिविजुअल असाइनमेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, कोर्स जब स्टार्ट होता है पहले दिन से टॉपिक्स सेलेक्ट करवा के आप स्टूडेंट्स को दे दें कि जी ये टॉपिक है, इसके ऊपर तुमने रिसर्च करना है. एंड दैट टॉपिक शुड बी आउट ऑफ दैट कोर्स ऑब्वियसली, जो उसको वो पढ़ेगा भी जब वो कोर्स चल रहा होगा उसको पढ़ेगा भी. बट जब वो उसको नहीं जब उस टीचर ने उसको नहीं पढ़ाया होगा और वो खुद जाके उसको रिसर्च करता है ना, तो ही कम्स आउट विद मोर नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक. तो वो पहले दिन ही आप उसको टॉपिक दे दें और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप उससे कहेंगे भी तुमने इसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करनी है. तो दैट वुड और वो उसकी एक प्रेजेंटेशन दे. अच्छा, आपने जो रिसर्च का कहा है इससे फ़ायदा, मैं सिर्फ आई ऐड ऑन कि मेरी जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं मिसेस संदर, वो एक बात मुझे बड़े मजे की कहती हूँ, कहती है यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज अगर एक टायर पहले से बना हुआ है उस पर काम है, जस्ट डू अ रिसर्च एंड देन डू दैट टू प्रोजेक्ट. तो मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, रिसर्च इज सो इम्पोर्टेंट कि हो सकता है उससे पहले से काम किया हुआ हो तो आपके लिए इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एग्जैक्टली ऐसे ही होता है. आप ऑब्वियसली जब आप टॉपिक देते हैं तो वो ऑलरेडी ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर काम हुआ वो होता है. आपको मीडिया रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आपको उसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनल जो रिसर्च हुई हुई होती है वो मिल जाती हैं. उसमें फिर आप अपना लोकली उसको लोकलाइज करके उस रिसर्च को आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और दैट पॉइंट ऑफ व्यू हर जो सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट हो एक स्टूडेंट के पास और वो उसको प्रेजेंट करे, ताकि एक तो वो अपना जो उसने नॉलेज गेन किया है वो अपने तक ना रखे, वो फिर पूरी क्लास को जो कुछ उसने काम थ्रू आउट द सेमेस्टर किया है वो प्रेजेंट करके एक तो उसको प्रेजेंटेशन स्किल भी आएगा और जो उसने नॉलेज गेन किया होगा वो बाकी लोगों को भी वो दे सकेगा. तो हर सब्जेक्ट की रिसर्च होनी चाहिए. ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट आप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे दें. रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए. हाँ, रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए. परफेक्ट. अच्छा, अब जो थोड़ा सा मजे वाला पार्ट होगा, बहुत सीरियस हो गया मुझे लगता है अचानक से, क्योंकि हम वो वापस लेकर आए एज ए एलुमनाई. सबसे पहले ये तो एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, एज ए एलुमनाई आप लोग क्या पार्ट इन कर सकते हैं? बिकॉज सी यू हैव अ वेरी बिजी लाइफ, ठीक है, आपने ऑफिस से निकलना, यूनिवर्सिटी को अब टाइम देना इज आउट ऑफ क्वेश्चन लगने लगता है, ठीक है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर मैं आप दोनों को स्पेसिफिक लूँ, मैं अपने इंटरव्यू में हमेशा पूछता हूँ कि हाउ वी कैन यूटिलाइज एलुमनाई. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर अस, ठीक है. इंडस्ट्री का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके पास है, आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो. हाउ डू यू थिंक यू कैन वॉलंटरली हेल्प योर यूनिवर्सिटी? I mean, I can put up my contribution in the shape of coming to institution as visiting faculty member. ठीक है. Or I mean, I can engage students for internship, and if I see for any your organization, for my organization, and yes, for job opportunities, for job opportunities as well. Perfect. That's and you, the best I can. How can you be obviously we have busy life, but busy time schedule भी है, लेकिन उसमें हो सकता है कि आप जो है मतलब उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप जो प्रैक्टिकली लोग आपके अलमनाइज गए हैं मार्केट में, आप एक वर्कशॉप अरेंज करें एंड इनवाइट देम और टेल देम टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद, क्योंकि वो ज़रा एक थोड़ा सा अलमनाई भी होगा और थोड़ा सा उसका कनेक्शन भी होगा कि यार ये भी बैरियंस हैं, तो थोड़ा सा एक फ्रैंक माहौल में एक वो अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करे.
تو وہ مے بی وہ ان کو اس ٹاک سے انسپریشن بھی ملے گی, دیئر ایکسپیرینس, یس. تو وہ ایک ابھی تو یہ انٹریکشن جو ورچوئل انٹریکشن ہے وہ تو ہے, بٹ ایک فزیکل انٹریکشن میں نا وہ ان کا بڑا ایک ہو جائے گا, ان کو انسپریشن بھی ہوگی اور ان کی پریکٹیکل لائف ایکسپیرینس سے وہ لرن بھی کریں گے کہ یار سب سینسز استعمال ہو, جب فزیکلی ہوتے ہیں سب سینسز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے. وہ ایک آپ اگر ورک شاپس ارینج کریں اور اپنے الومنائز کو انوائٹ کریں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ. بالکل اسٹوڈنٹس بھی انسپائر ہوں گے اس سے, پلس جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی, اب جیسے ابھی یہاں پہ میں نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں یونیورسٹی کے لیے, جو وہ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ آن دا اسپاٹ وہ شیئر کریں گے, ہم یہ کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. اچھا, میں نے اس سے پہلے کہ میں اپنا جو لاسٹ سوال ہے وہ پوچھوں گا, اس کے بعد وی گوئنگ ٹو ریپ اٹ اپ. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اسپانسر اسٹوڈنٹ, ہمارا ایک نیا پروگرام ہے جو ہمارے الومنائی ہیں, وہ دے اسپانسر اسٹوڈنٹ, دا ون ہو کین ناٹ افورڈ, انڈر پریویلیج بچے جو ہیں ان کو الومنائی, یو کین اٹ کین بی اینی اماؤنٹ, یو کین گیو اٹ ٹو دیٹ اکاؤنٹ جس میں ہم انڈر پریویلیج بچوں کرتے ہیں. بحریہ یونیورسٹیز اپراکسیمیٹلی 198 بلین روپیز جو ہیں وہ اسکالرشپس میں جاتے ہیں. سو یو کین بی اے پارٹ آف دیٹ ٹو, اینڈ آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس میں انڈلج کریں گے ہمارے اس میں, if you can, your organization or you can be a part of that and sponsor those students who are underprivileged and cannot afford. بٹ اس سے پہلے اب جو شو ختم کرنے سے پہلے راہیل کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو محسن کا یاد ہو, بڑا شرارتی سا مزیدار سا واقعہ بتائیں جس پہ ہم اینڈ کریں گے, پھر ہم آپ کا واقعہ ان سے پوچھیں گے تو آپ سوچ کے رکھیں. There are so many good کوئی ایک مزیدار سا سنا دیں جو آپ کو ہمیشہ یاد ہوتا ہے, پھر ہنستے ہیں آپ, کھانا کھاتے کبھی جاتے ہیں آپ لوگ فیملی کے ساتھ تو آپ ان کا وہ ذکر کر دیتے ہیں, پر سینسرڈ بتائیے گا کوئی. یونیورسٹی میں کافی ڈسپلن تھا اس وقت, یونیفارم بھی ہوتا تھا, یونیفارم پہنتے تھے ہم لوگ, اور ویسے بھی ڈسپلن کافی تھا, لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. بٹ ایک دفعہ یونیورسٹی سے باہر کچھ لڑکوں کی لڑائی ہو رہی تھی, اینڈ محسن واز ویری ایکسائٹیڈ کہ میں جا کے دیکھوں ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دا مومنٹ ہی انٹرڈ دا موب, he got a punch on his left or right eye, اور اس کے بعد پھر اس رات کو میں اس کو گھر لے گیا, میری اماں محسن کے کو وہ ٹکور کرتی رہیں, اور میں صرف بیٹھ کے اس کو یہ یاد کراتا رہا تھا کہ اب مزہ ہے, یاد آیا, میں نے روکا تھا نا, بہت صحیح ہوا. تو آپ نے ان کی بہت صحیح بتایا یہ بات, جب ہوتا ہے اکثر یہ ذکر آتا ہے, ابھی تک آپ نے ذکر نہیں کیا. تو اب تو کھاتا رہتا ہوگا, اب تو کھاتا رہتا ہوگا, تو عادت تو یوزڈ ہو گئے. چلیں آپ نے کاؤنٹر اٹیک کو اچھا سا واقعہ سنا نا, اب دیکھیں انہوں نے آپ کو یہ سنا دیا. نہیں, اس کے جو واقعات ہیں وہ بڑے سنجیدہ اور بڑے سینسرڈ قسم کے ہیں, تو وہ اگر نہ پوچھے تو زیادہ بہتر ہے. چلیں ایک کوئی بتا دیں, کوئی سینسر خود کر کے بتا دیں جو سینسر ہونے والا نہ ہو. تمہارا کوئی ایسا واقعہ نہیں بھائی جو سینسر ہونے والا نہ ہو. جو بتائیں, کوئی تو واقعہ بتائیں, کچھ تو ہوگا آپ کو یاد ہوگا, کوئی اسائنمنٹ کا, کوئی ٹیسٹ کا, کچھ بھی. نہیں, یہ اسائنمنٹس اور ٹیسٹ میں تو یہی ہوتا ہے کہ میں تو مطلب اسائنمنٹس یہ کرتا تھا, میں تو چھاپا ہی مارتا تھا عموماً اس کا کہ یار, تو ایسا میرے ذہن میں بھی کوئی واقعہ آ نہیں رہا. چلیں ہم سینسیٹیو, بہت سینسٹیو ایشوز ہیں, بٹ لٹرلی یو ہیو نو آئیڈیا, آئی ہیو نو آئیڈیا کتنا ٹائم ہو گیا, بٹ آئی تھورلی انجوائڈ ٹاکنگ ٹو یو بوتھ. آپ دونوں سے بات کر کے اتنا مجھے مزہ آیا ہے, اور مجھے بھی آپ واپس لے گئے 2016 میں, 2015 میں جب میں یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا. اینڈ ٹرسٹ می لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ پروفیشنل لائف میں کسی بھی اسٹیج پر پہنچ جائے, یو کین بی اسٹل دیٹ لائولی, یو کین اسٹل بی دیٹ ایکٹیو, یو کین اسٹل بی دیٹ انرجیٹک. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ آج آپ دونوں آئے ہیں, اور اتنا بہت سارے جو لوگ سن رہے ہوں گے, جو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے لیے آپ آج مینٹور بن چکے ہوں گے. اینڈ اٹس این اچیومنٹ اٹ سیلف کہ آج جب آپ کسی کو مینٹور بناتے تھے, آج آپ کو لوگ مینٹور بنائیں گے. اینڈ کنگریچولیشنس آن اچیونگ سو مچ, ماشاء اللہ, اینڈ میکنگ اس فیل پراؤڈ. اور آج ہم بہت پراؤڈلی آپ کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کہ جی آپ بحریہ کے الومنائی ہیں, آپ نے گریجویشن بھی یہاں سے کیا, ماسٹرز بھی یہاں سے کیا. I am really glad that you have come on behalf of Bahariya University. Thanks for having us. Thanks for having us. It was very nostalgic for us to be here. Likewise. And it was very good feeling. All the very best. آپ دونوں کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ راہیل اور محسن علی خان, اور دونوں زندگی کے ایک اس موڑ پر ہیں جہاں پر انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. اگر آپ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آج ان کا انٹرویو پلیز دوبارہ ضرور سنیے گا, کہیں نہ کہیں آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے, آپ سنیے گا اور سوچیے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بھی اپنی زندگی میں انکلکیٹ کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.